اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ورب۔ اچھا، ورب کا جو میننگ ہے وہ نکلتا ہے ایکشن یا اسٹیٹ، رائٹ؟ تو انگلش میں ہم اس کو ڈیفائن اس طرح سے کریں گے: اے ورب از اے ورڈ which shows an action or a state of being، مطلب کسی عمل کو شو کرتا ہے یا کسی حالت کو شو کرتا ہے نا۔ اچھا، اب عمل اور حالت میں کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ اس طرح سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہی رنز ویری فاسٹ، وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ اب یہ جو رنز کا لفظ ہے نا، یہ پرسن کے ایکشن کو شو کر رہا ہے، مطلب کہ وہ ہی از پرفارمنگ سم ایکشن آف رننگ، رائٹ؟ تو یہاں پر رن جو ہوگا ورب ہوگا اور یہ ایکشن ورڈ ہوگا۔ اچھا، دوسری جانب اگر میں کہتا ہوں کہ دس از آ بک، یہ ایک کتاب ہے، اب اس میں کوئی ایکشن تو شو نہیں ہو رہا لیکن اس میں اسٹیٹ آف بینگ شو ہو رہی ہے، مطلب یہ کتاب ہے، مطلب یہ اس کی ایک حالت ہے نا، ٹھیک ہے؟ جب حالت کو شو کیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے۔ تو ورب کو اس ڈیفینیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دو مین کیٹیگریز میں ہم یوں کہہ لیں کہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتی ہے اسٹیٹ، رائٹ؟ اچھا، اب ورب کا جو کام ہوتا ہے سینٹینس کے اندر، کسی بھی سینٹینس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ ورڈ ہوتا ہے وہ ورب ہی ہوتا ہے نا۔ مطلب a sentence cannot be completed without using a verb، right؟ اب جو سمپلسٹ سینٹینس ہوتا ہے جس کو ہم سنگل ورڈ سینٹینس کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینس، جو کہ سبجیکٹ کو استعمال کیے بغیر مکمل ہو جاتا ہے، جیسے میں کسی کو کہتا ہوں کم ان، کہ اندر آ جائیں، کم ان۔ اب یہ جو ہے جو سینٹینس ہے پورا سینٹینس ہے کیونکہ پورا میننگ دے رہا ہے، تو یہ صرف ایک سنگل ورب سے مکمل ہو گیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورب از دا موسٹ essential part of a sentence. Without a verb you cannot make a sentence، right؟ اچھا، اب ورب کا استعمال جو ہے وہ ہم کتنے انداز میں کرتے ہیں۔ ایک ورب کا استعمال ہوتا ہے ٹرانزیٹیو یوز اس کا، اور ایک ہوتا ہے اس کا انٹرانزیٹیو یوز نا، رائٹ؟ تو اب ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ورب میں کیا فرق ہے، اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جس وقت دیکھیں سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ از دا پرفارمر آف دا ورب، ٹھیک ہے؟ وہ ورب کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا۔ اب جیسے میں کہتا ہوں کہ ہی ککس آ فٹ بال، ہی ککس آ فٹ بال، ٹھیک ہے؟ کہ وہ فٹ بال کو کک کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو ڈوئر ہے، جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہی، ٹھیک ہے؟ تو ہی جو ہے دیٹ از پرفارمنگ این ایکشن آف ککنگ، یہاں پر کک جو ہے وہ ورب ہے، ٹھیک ہے؟ اور کک کس چیز کو کیا جا رہا ہے، کک کیا جا رہا ہے فٹ بال کو نا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فٹ بال جو ہے وہ ایز این آبجیکٹ سینٹینس میں استعمال ہوا ہے نا۔ اب آپ نے اپنے مائنڈ کو اس لحاظ سے کلیئر رکھنا ہے کہ جو پرفارمر ہے، جو ڈوئر آف ایکشن ہے، اس کا جو ایکشن ہے وہ ڈائریکٹلی شفٹ ہو رہا ہے ایک فزیکل آبجیکٹ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جب ڈوئر کا ایکشن جو ہے وہ فزیکل آبجیکٹ کے اوپر شفٹ ہو رہا ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ورب جو ہے وہ ٹرانزیٹیولی یوز ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہی ککس آ فٹ بال، اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے وہ فٹ بال ہے، اور جو ککنگ کا ایکشن ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ فٹ بال کے اوپر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کک یہاں پر ٹرانزیٹیولی یوز ہوا ہے۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایکشن کو اس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں کہ جو ایکشن ہوتا ہے وہ صرف ڈوئر تک ہی محدود ہو، یا یوں کہہ لیں کہ سبجیکٹ تک ہی محدود رہ جائے، وہ کسی ڈائریکٹ آبجیکٹ کے اوپر شفٹ نہ ہو رہا ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ورب کا انٹرانزیٹیو یوز ہے نا۔ اب جیسے میں کہتا ہوں کہ ہی ککس، کہ وہ کک کرتا ہے نا، اب ہمیں نہیں پتہ کہ کک کس چیز کو کیا جا رہا ہے، کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکٹ آبجیکٹ ان دس سینٹینس، کہ حالانکہ یہ ایک مکمل سینٹینس ہے کہ ہی ککس، وہ کک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کک کا جو ایکشن ہے وہ کس کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو ورب کا ہوتا ہے انٹرانزٹیو یوز ہوتا ہے، رائٹ. آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اگر سبجیکٹ کا کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ موجود ہو، تو یوں کہہ لیں کہ سبجیکٹ کا جو ایکشن ہے وہ شفٹ ہو رہا ہو کسی ڈائریکٹ آبجیکٹ کے اوپر، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ورب ہیز بین یوزڈ ٹرانزٹیولی، رائٹ. اور اگر ڈائریکٹ آبجیکٹ موجود نہ ہو اور جو سبجیکٹ یا ڈوئر کا ایکشن جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے تک ہی محدود رہ جائے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا انٹرانزٹیو یوز ہے نا. اب دیکھیں، جب ہم ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب کا جو ڈفرینس ہے، یہ دیٹ از ویری ہیلپ فل اینڈ دیٹ پلیز دا مین رول فار میکنگ ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائسز ٹو کنورٹ ایکٹیو وائس انٹو پیسو وائس اینڈ پیسو وائس انٹو ایکٹیو وائس. اب یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ہی ککس دا فٹ بال، ٹھیک ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ چلیں جی اس کا پیسو وائس بنائیں، تو میں پیسو وائس اس کو بناؤں گا دا فٹ بال از ککڈ بائی ہم، دا فٹ بال از ککڈ بائی ہم. اب پیسو وائس وہ سینٹینس ہوتا ہے نا کہ جس میں ہم جو جو ڈوئر ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا، اس کو پیسو کنڈیشن کے اندر لے کر جاتے ہیں. مطلب اب ہم جو سبجیکٹ کس کو بناتے ہیں، اس چیز کو بنا دیتے ہیں جس کے اوپر وہ ایکشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے فٹ بال کو اس سینٹینس کے اندر سبجیکٹ کی جگہ پر لے آئے ہوں نا، ٹھیک ہے. دا فٹ بال از ککڈ بائی ہم، رائٹ. تو یہ پیسو وائس ہے. تو ٹرانزٹیو وربز جو ہوتے ہیں دے کین ایزیلی ٹیک دا پیسو فارم نا، ٹھیک ہے. وہ پیسو فارم میں بھی چلے جاتے ہیں نا. کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ہم شفٹ کر دیتے ہیں سبجیکٹ کی جگہ پر، اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم پیسو فارم میں لے جاتے ہیں. اب دیکھیں ککڈ بائی ہم، اب اس میں زیادہ جو زور دیا جا رہا ہے وہ فٹ بال کے اوپر دیا جا رہا ہے. اب اس میں ہو از ککنگ دا فٹ بال، اس کے اوپر زیادہ زور نہیں. اگر میں سمپلی یوں بھی کہہ دوں دا فٹ بال از ککڈ، کہ فٹ بال کو کک کیا جاتا ہے، اب کون کر رہا ہے ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یوں کہہ لیں کہ اس سینٹینس کے اندر پیسو وائس کے اندر جو سبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم اس کو پیسو فارم میں لے جاتے ہیں. اس کا جو کردار ہوتا ہے جملے کے اندر وہ بہت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آن دا ادر ہینڈ میں سمپل ایک سینٹینس جو تھا ہمارے پاس ہی ککس، اگر مجھے کہا جائے کہ میں اس کا پیسو وائس بناؤں تو آئی کین ناٹ میک اٹس پیسو وائس. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے پاس کوئی آبجیکٹ ہی نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. جب سینٹینس کے اندر کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ نہ ہو اور جو ورب جو ہے وہ انٹرانزٹیولی یوز کیا گیا ہو، تو پھر اس سینٹینس کے اندر پیسو فارم بنانا اس سینٹینس کی وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا، بیکاز وی ڈونٹ ہیو ڈائریکٹ آبجیکٹ جس کو ہم سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکیں نا. تو یہ دو مین یوزز ہیں ورب کے، کہ ہم ایک ورب کو ٹرانزٹیولی یوز کرتے ہیں اور پھر اس کا انٹرانزٹیو یوز جو ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرانزٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں اور انٹرانزٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. جس طریقے سے میں نے بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہی اسپیکس دا ٹروتھ، ٹھیک ہے. اور یہ تو میں نے اس کا ٹرانزٹیو یوز کیا کیونکہ وی ہیو ڈائریکٹ آبجیکٹ ٹروتھ. پھر میں کہتا ہوں ہی اسپیکس لاؤڈلی، کہ وہ بہت اونچی آواز میں بات کرتا ہے. اب یہاں پر دیر از ناٹ اینی آبجیکٹ، رائٹ. تو یہ اسپیک کا انٹرانزٹیو یوز ہے. اٹ مینس کہ کوئی بھی ورب ٹرانزٹیو یا انٹرانزٹیو نہیں ہوتا، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے آن پرماننٹ بیسس، ٹھیک ہے. یہ اس کا استعمال ہوتا ہے سینٹینس کے اندر. اگر سینٹینس کے اندر ورب کے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر تو اس کا ہوگا ٹرانزٹیو یوز، اور اگر ڈائریکٹ آبجیکٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا رہا تو وہ اس کا کیا ہوگا، انٹرانزٹیو یوز. اب میں نے اسپیک کو دونوں انداز میں استعمال کیا ہے. پہلے سینٹینس میں نے کہا ہی اسپیکس دا ٹروتھ، دس از دا ٹرانزٹیو یوز. ہم کہہ سکتے ہیں دا ٹروتھ از اسپوکن بائی ہم، ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں ہی اسپیکس لاؤڈلی، وہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے. تو اب اس کو ہم کوئی پیسو فارم نہیں دے سکتے بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکٹ آبجیکٹ. تو یہ ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو یوز ہوتا ہے ورب کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ورب کی بیسک ڈیفینیشن، اس کے جو مین یوزز ہیں، یہ ٹرانزٹیو یوز اور انٹرانزٹیو یوز ہے سینٹینسز کے اندر، اس کا سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ اس کو مزید اس کی اسٹڈیز بھی کریں، اور کوئی کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو وہ آپ ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں اور اس میں سے میک یوٹیلائز آف دیز ویڈیوز. کیونکہ in such simple form you cannot get any definition of verb
میں نے اپنے لیکچرز کو اس انداز میں ڈیزائن کیا کہ آپ کو میں انتہائی دا موسٹ سمپل وے میں جو ہے میں آپ کو چیز کو سمجھا سکوں. تو باقی جو ہے میں چیز آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کے مطالعے کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, آپ کی ایفرٹ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. باقی آپ ان کانٹیکٹ بھی رہ سکتے ہیں, آپ رابطے میں بھی رہ سکتے ہیں, کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.